بریکنگ نیوز کی طرف وہ یہ ہے کہ افغانستان کے حکمران ہیبت اللہ نے عمران خان صاحب کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے اور انہوں نے اپنا ایک وفد 5 رکنی وفد جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے بھیجا تاکہ وہ فیس ٹو فیس مل کر ان کو اپنی حمایت کا یقین دلا سکیں. تو انہوں نے آ کر عمران خان صاحب سے ملاقات کی اس وفد نے اور ان کو یقین دلایا اور ان سے کہا کہ اگر آپ کو آنے والے الیکشنز میں جس قسم کی ہماری ہیلپ کی ضرورت ہوگی اس کے لیے بھی تیار ہیں اور ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ آپ کو پاکستان کا وزیر اعظم بنایا جائے. اس کے لیے جو جس قسم کی بھی ضرورت ہوگی وہ اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں. اور تیسری یہ کہ اگر کسی نے آپ کو پتہ ہے کسی کے اوپر شک ہے کہ کوئی دھاندلی کرے گا اس کو رکوانا ہے تو اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں. جہاں پہ بھی آپ کو ہماری ضرورت ہوگی ہم آپ کی حمایت کے لیے تیار کھڑے ہیں. اور تیسری بات جو انہوں نے کہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو اپنی جان کا خطرہ ہے آپ ہمیں صرف وہ نام بتا دیں کہ چاہے وہ کوئی بھی شخص ہو کہیں بھی بیٹھا ہو دنیا میں ہم اس سے نبٹ لیں گے. انہوں نے صاف صاف کہا کہ اگر آپ کو پاکستان کے آرمی چیف منیر منسٹری سے اور نواز شریف سے جو باہر بیٹھا ہوا ہے لندن میں اس سے یا پاکستان کے کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے کسی بھی آفیسر سے کسی بھی عہدے پہ وہ بیٹھا ہوا ہے ہمیں صرف آپ اس کا نام بتا دیں ہم اس سے خود ہی نبٹ لیں گے اور آپ کی جان کو خطرے میں نہیں پڑنے دیں گے. تو یہ جناب ان کی طرف سے آفر کی گئی تھی اور عمران خان صاحب نے ان کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے مجھے یہ آفر دی ہے. آپ کی حمایت کا بہت شکریہ. آپ نے طرف سے ہیبت اللہ کا وہ بھی شکریہ کر دیجئے. اور ساتھ ساتھ انہوں نے اس وفد نے 5 رکنی وفد نے یہ بھی بتایا ہے کہ ہیبت اللہ صاحب اور ہمارے جو منسٹرز ہیں انہوں نے آپ کے سابقہ چیف جنرل باجوہ کو آستین کا سام کا لقب دیا ہے اور اب وہ جنرل باجوہ ہماری ہٹ لسٹ پہ ہے. جہاں پر وہ ہمیں ملا ہم اس کو اڑا دیں گے. اور عمران خان صاحب نے دوبارہ ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ یہ میں آپ کو آپ کے وعدے کے اوپر آپ کی حمایت کے اوپر یہ لفافہ دے رہا ہوں. یہ سیل بند لفافہ اس میں میں نے ایک خط لکھا ہوا ہے اس پہ میں نے ان تمام لوگوں کے نام لکھ دیے ہیں جن کی طرف سے مجھے خطرہ ہے. اگر کوئی خدا نخواستہ ایسے حالات ہوتے ہیں مجھے پھانسی دے دی جاتی ہے یا مجھے قتل کر دیا جاتا ہے یا مجھے گولی مار دی جاتی ہے کسی بھی طریقے سے تو یہ خط اس وقت کھول لیجئے گا اور جو جو نام اس کے اوپر لکھے ہوئے ہیں ان کو جس طرح چاہے آپ نے اڑانا ہے چاہے آپ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کتوں کو کھلائیں آپ ان کو علیحدہ علیحدہ کر کے پھانسی پہ چوراہوں میں لٹکائیں جیسے دل کرے آپ ان کو زندگی سے فارغ کریں. یہ آپ کا کام ہوگا کیونکہ آپ کی طرف سے مجھے آفر آ گئی ہے. تو انہوں نے وعدہ کیا ہے عمران خان صاحب سے کہ ہم ایسا ہی کریں گے. جب یہ اگر خدا نخواستہ آپ کے ساتھ کوئی معاملہ پیش ہوتا ہے آپ کی جان کو خطرہ ہو جاتا ہے اور آپ کو مار دیا جاتا ہے تو ہم یہ لفافہ کھولیں گے. اس کے اوپر جس کے نام ہوں گے اسے ہم نمٹ لیں گے اور زبردست طریقے سے نپٹیں گے. ناظرین وہ یہ آفر انہوں نے کیوں دی ہے؟ ہم نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ ہماری ویڈیو اٹھا کر دیکھیں. ہم ٹائم ٹو ٹائم آپ کو کہتے رہتے ہیں کہ ہم پسے پردہ رہ کر بہت سے ایسے کام کر دیتے ہیں جس کا ہم ذکر نہیں کرنا چاہتے. کیوں کہ ہم پاکستان کو صرف شو آف نہیں کرنا چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ پاکستان کے جو عوام ہیں پاکستان ایز اے ملک ایز اے ہول کنٹری اس کا فائدہ ہو. تو ہم کچھ باتیں ایسی ہیں جو کہ ہم آپ کو نہیں بتاتے جو ہم کر چکے ہوتے ہیں اپنے ایفرٹس پوٹ کر چکے ہوتے ہیں. ہم یہی اس کا ایک نتیجہ ہے. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس یہ ڈیلیگیشن آیا ہے ہیبت اللہ صاحب کی حمایت کا پیغام لے کر. اور یہ عمران صاحب جب وزیر اعظم تھے پاکستان کے 3-3.5 سال اس دوران میں عمران خان صاحب نے افغان مہاجرین جو کہ یہ افغان وار کے درمیان میں یعنی دوران میں وہ ادھر آئے تھے ہجرت کر کے 28 لاکھ مہاجرین تھے پاکستان میں رہتے ہوئے ان کے لیے عمران خان صاحب نے ایز اے سپر ہیرو لیڈر آف پاکستان ان کی رہائش کا بندوبست کیا ان کو نوکریاں دی ٹھیک اور بہت سے ایسے اچھے کام کیے ان مہاجرین کے لیے کہ وہ آج بھی یاد رکھتے ہیں. اور یہ بات ہیبت اللہ تک پہنچائی گئی تھی. اب آپ خود ہی سمجھ لیں جو ہم بات نہیں کرنا چاہتے. آگے چلتے ناظرین کہ یہ ہوا کیا تھا کہ یہ آفر عمران خان صاحب کو کیوں اور کیسے دلوائی گئی. اس کے پیچھے کچھ پس منظر ہے وہ ہم آپ سے ڈسکس کر دیتے ہیں. آپ کو یہاں دہانی بھی کروا دیتے ہیں کہ جب یہ عمران خان صاحب سے پہلے جنرل باجوہ تھا اور اب یہ موجودہ حکومت ہے امپورٹڈ حکومت اور آرمی چیف عاصم منیر اور ڈی جی ISI انہوں نے پچھلے 1-1.5 سال میں بہت زیادہ افغانستان کو نقصان پہنچایا ہے. کیونکہ یہ ان لوگوں کو جو کہ وہاں سے ادھر آتے ہوئے جو مہاجرین تھے ان کو کیونکہ وہ بیچارے ابھی ان کے پاس کوئی ڈاکومنٹس نہیں تھے
ان کا کوئی ریکارڈ نہیں تھا. تو انہوں نے کیا کیا کہ باجوہ نے بھی اور کرنٹ چیف نے بھی اور امپورٹنٹ حکومت نے بھی انہوں نے بہت سارے مہاجرین جو افغان مہاجرین ہیں ان کے خلاف جن کا کوئی جس کیس کا کوئی یعنی کہ قاتل کا پتہ نہیں چلتا تھا، افغان مہاجرین کا نام ڈال کر ان کے خلاف مقدمہ یعنی کہ کیس کر کے اس کے قتل کے کیسوں میں ان کا نام ڈال دیا اور جیلوں میں ڈال دیا ان کو. یعنی کہ ایک غلط ایکیوز کیا گیا افغان مہاجرین کو. اور جب باجوہ جنرل تھا اس وقت بھی، پرویز مشرف تھا اس وقت بھی، اور اب پھر اس گورنمنٹ نے اور اسٹیبلشمنٹ نے، آرمی چیف نے، یہ تمام لوگوں نے مل کر جو عیاشی کا ٹولہ ہے افغانستان کو، افغانستان کی حکومت کو، افغانستان کے لوگوں کو انتہائی شدید نقصان پہنچایا ہے.